قربانی کا تصور، خوشیوں بھرا تہوار، تشکر کا اظہار۔ ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ کراچی تا خیبر اور گلگت تا گوادر تک نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوں گے۔ مساجد، امام بارگاہوں اور عیدگاہوں کی سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ وزیر اعظم کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا کہ جس قدر ممکن ہو سکے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی امداد کریں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا، دعا ہے آج کا بابرکت دن دنیا بھر میں امن، بھائی چارے اور خوشحالی کا وسیلہ ثابت ہو۔ نیو نیوز کی جانب سے بھی پاکستانی قوم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں مبارک ہوں۔ کسی نے جانور خرید لیا تو کسی کی تلاش جاری۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں اور بیوپاریوں میں تکرار۔ مہنگائی نے متوسط طبقے کے لیے قربانی مشکل بنا دی۔ شہریوں کو قربانی کے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہونے کا شکوہ۔ کراچی کی مویشی منڈیوں میں بھی قربانی کے جانور ختم ہونے لگے۔ ناظم آباد نمبر 2 میں قائم منڈی میں تمام جانور فروخت ہو گئے۔ سپر ہائی وے مویشی منڈی میں خریدار زیادہ، جانور کم۔ بیوپاریوں نے قیمتیں مزید بڑھا دی۔ شہریوں کا ایک کے بعد دوسرا مشن، اب قربانی کا جانور ذبح کرانے کی نئی ٹینشن۔ قصاب VIP بن گئے، نخرے بھی عروج پر۔ ہاؤس فل کا راگ الاپنے لگے۔ صحت مند جانور ذبح کرانے کے تگڑے دام، شہری پریشان۔ قصابوں سے پیسے کم کرانے کے لیے بارگیننگ۔ نارمل بیل کی قربانی کے لیے 25,000، اونٹ کے لیے 35,000، بکرے اور دمبے کے لیے 6,000 روپے تک کی ڈیمانڈ۔ ادھر چھریاں اور ٹوکے تیز کرنے والوں کا بھی کاروبار چمک اٹھا۔ دکانوں اور سٹالز پر شہریوں کا رش۔ شاپنگ کا فائنل راؤنڈ جاری۔ رات کے بھی بازاروں اور مارکیٹوں میں کھڑکی توڑ رش۔ کسی کو پسندیدہ کپڑوں اور کسی کو جوتوں کی تلاش۔ چوڑیاں، میک اپ، جیولری بھی چاہیے۔ خواتین نے طویل لسٹ بنا لی۔ بلچہ پارٹی بھی پرجوش، شاپنگ کرنے میں پیش۔ بڑی عید پر سجد بھی ہوگی بڑی، فیشن اور سٹائل کا ہوگا تگڑا تڑکا۔ چاند چہرہ نظر آنے کے لیے خواتین نے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا۔ کوئی فیشن، کوئی فیشل، کوئی مینیکیور، کوئی پیڈیکیور اور کوئی مہندی لگانے میں تو کوئی منفرد ہیئر سٹائل بنوانے میں مگن۔ دوسری جانب نوجوان لڑکوں کی بھی تیاریاں خواتین سے کم نہیں۔ لڑکے نت نئے اور جدید ڈیزائن کی ہیئر سٹائل بنوانے میں مصروف تو کوئی فیشل، سکن پالش کرانے میں مصروف۔ ایران، افغانستان، ملائیشیا، انڈونیشیا، چین میں آج عید الاضحیٰ۔ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ میں بھی بعض کمیونٹیز نے عید منائی۔ سعودی عرب میں سمیت خلیجی ممالک، جاپان، جرمنی، یونان، روس، فرانس میں بھی گزشتہ روز عید الاضحیٰ جوش و خروش سے منائی گئی۔ مقدس زمین پر مناسک کی حج کی ادائیگی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ حجاج کرام نے شیطان کو کنکریاں ماری۔ قربانی کی ادائیگی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیے۔ رواں سال 30 لاکھ سے زائد عازمین حج نے حج کا فریضہ سر انجام دیا۔ 11 ماہ کے کم عمر ترین حاجی کی مسکراتے ہوئے ویڈیو وائرل۔ نواز شریف کے دبئی میں ڈیرے، ایمریٹس ہل میں نماز عید ادا کی۔ دوستوں اور کارکنوں سے ملاقات میں عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تمام مسلمانوں اور اوورسیز پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد۔ کہا کہ عید قربان مساوات، جذبہ ہمدردی کی علامت ہے۔ عید الاضحیٰ ہمدردی اور اللہ کے سامنے مکمل تسلیم خم کرنے کی جذبات پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے۔ شہباز شریف نے قربانی کے لیے 7 تگڑے بیل خرید لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا فون۔ شہباز شریف اور پاکستانی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے تقریبی حلف برداری میں مدعو کرنے پر ترکیہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا معاشی، دفاعی اور دیگر شعبوں میں باہمی اشتراک مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم اور امیر قطر تمیم بن حمد کا ٹیلی فونک رابطہ، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ 1 جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان۔ اوگرا کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز۔ سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی۔ ہم ایک نئی پالیسی لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے بانڈڈ ویئر ہاؤس۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص، کوئی بھی ایسی کمپنی جائز کام، لیگل کام تیل کی ٹریڈنگ کی کرتی ہے، وہ کمپنی اب پاکستان میں آ کے اپنے سٹوریج بنائے گی۔ پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا، پاکستان کے اندر سٹوریج بڑھے گی۔ جب بھی قیمتیں بڑھنے لگتی ہیں تو وہ ذخیرہ اندوز روک لیتے ہیں مال۔ اب کیسے روکیں گے؟ یعنی وہ جو کچھ لوگوں کی اجارہ داری تھی، وہ اجارہ داری ختم کر دی گئی۔ سستا تیل کا بھی انتظام کر دیا، سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا۔ ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو LC کی شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی، اسے بھی ختم کر دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں چند افراد کی اجارہ داری ختم کر دی۔ اب پاکستان میں تیل کی قلت نہیں ہوگی۔ تیل کی ذخیرہ اندوزی روکنے کے لیے بانڈڈ اسٹوریج کی پالیسی لا رہے ہیں۔ اب دنیا کے بڑے بڑے ٹریڈرز بھی ملک میں تیل ذخیرہ کر سکیں گے۔ 10 ماہ میں گیس کے کنوؤں کا سرکلر ڈیٹ 0 کر دیا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک کی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے۔ مصدق ملک نے سربراہ تحریک انصاف کو ان کے بیانات پر آئینہ بھی دکھایا۔ مٹی کی خاطر جان دینے والوں کو قوم کا سلام۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔
सिपाही उमर हयात शहीद के वरसा का सानह 9 मई पर गम और गुस्से का इजहार। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वफद का जना हाउस लाहौर का दौरा, सानह 9 मई के शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। और लाहौर के इलाके नेशनल कॉलोनी में पुलिस मुकाबला, इन्वेस्टिगेशन पुलिस और डाकुओं के दरमियान आशियाना रोड पर फायरिंग का तबादला। जेर हिरासत मुलजिम हमाद और शमशाद हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से कांस्टेबल मौसम को छाती पर फायर लगा, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। कराची के इलाके लियारी करीब शाह रोड पर रेंजर्स की खाली चौकी पर दस्ती बम हमला, नामालूम मुलजिमान रेंजर्स की चौकी के अंदर हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हो गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। शदीद गर्मी से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। शहर इक़्तिदार में भी बादल बरस पड़े, बड़ी ईद ठंडी रहेगी, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। लाहौर गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। अमरीका में शदीद गर्मी की लहर पारा 48 तक जा पहुंचा। एरिजोना, लुइसियाना, अल्बामा में गर्मी ही गर्मी। रियासत टेक्सास के 4 करोड़ अफराद को हीट वेव की वार्निंग जारी। मौसमियाती रुझान में एल नानो के बायस कोलंबिया में लोग घरों तक महदूद। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में आज़ादी इजहार की कोई जगह नहीं। भारत से आखिरी चीनी सहाफ़ी भी वापस रवाना। फासिस्ट मोदी हुकूमत सरकार ने मुखालिफ राय रखने पर चीनी न्यूज़ एजेंसी के सहाफ़ी को भारत छोड़ना पड़ गया। 1980 के बाद ये पहला मौका है कि भारत में कोई भी चीनी सहाफ़ी मौजूद नहीं। पाकिस्तान के बाद अमेरिका में भी ऑडियो लीक से बड़ी हलचल। डोनाल्ड ट्रंप की खुफिया दस्तावेज़ात चोरी से मुतालिक ऑडियो लीक सामने आ गई। ऑडियो में ट्रंप को अपने स्टाफ मेंबर से खुफिया दस्तावेज़ात पर बात करते सुना जा सकता है। साबिक अमेरिकी सदर का खुफिया दस्तावेज़ात अपने पास रखने का भी इंकशाफ। ऑडियो में ट्रंप चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली से मुतालिक बात कर रहे हैं। साबिक अमेरिकी सदर पर खुफिया दस्तावेज़ात मामले पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑडियो को फेक करार दे दिया। टाइटैनिक के करीब तबाह आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। कैनेडियन कोस्ट गार्ड ने आबदोज का मलबा तलाश किया। कोस्ट गार्ड के मुताबिक मिलने वाला मलबा तबाहशुदा आबदोज की केबल्स और दीगर हिस्सों पर मुश्तमिल है। टाइटन का मलबा टाइटैनिक की बाक़ियात से तकरीबन 487 मीटर दूर है। हादसे में पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद अपने बेटे सलमान दाऊद के हमरा जानों से हाथ धो बैठे। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के दौर का खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता ने नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। क्रिकेट बोर्ड के मामलात की शफाफ छानबीन का मुतालबा। आज ब्लू नहीं रेड है पानी पानी। जापान का समंदर नीले के बजाय लाल हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जापानी इंतजामिया के मुताबिक पानी का रंग लाल होने की वजह से प्रोपिलीन ग्लाइकोल नामी केमिकल का समंदर में बह जाना है।